تو ایک اچھا میسج جائے گا کہ پردے کے ساتھ بھی ڈاکٹر بنا جا سکتا ہے. اور میں نے کہا آپ زیادہ اچھا ڈاکٹر, الحمدللہ بن گئی, اس کی شادی بھی ہو گئی, میرا خیال ہے بچے بھی ہو گئے ہوں گے اس کے, اور وہ اچھی اس کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ یعنی ایک اچھی ڈاکٹر ہے, اور شادی بھی میرا خیال ہے اس کی ڈاکٹر سے ہی ہوئی, تو بلکہ ڈاکٹر سے ہی ہوئی شادی, خیال نہیں ہے مجھے بھی یاد آیا کہ پرانا واقعہ, ڈاکٹر ہی سے شادی ہوئی اس کی. تو کیا بات چل رہی تھی, پھر ہم دائیں بائیں نکل جاتے ہیں. ہاں تو میرا مقصد تھا, اب میں اس کو یہی کہوں گا نا, اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یونیورسٹی چھوڑ دو, میں یہی کہوں گا نا. اب کوئی کیا لو بھائی, ایک مفتی کہہ رہا ہے, دوسرا مفتی وہ کہہ رہا ہے فل نیک بنو, اتنا نیک بنو کہ یونیورسٹی چھوڑ دو, اور یہ کہہ رہے ہیں اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے, اتنا نیک بننے کا مطلب بہت نیک بنو, کہ نیکی کا یہ کانسیپٹ کہ ابا کے 2 سال کے پیسے برباد کر دو, یہ غلط ہو جائے گا. اور ایسے میں ہوتا کیا ہے, اتنا زیادہ شدت والی راہ جب اختیار کی جاتی ہے تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ سب سے پہلے باپ بدل ہوتا ہے مولاناؤں سے, وہ باقی بچوں کو کہتا ہے کہ ان کو کسی مولوی کے بیان میں نہیں بٹھاؤ, پھر وہ کسی دن پیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. صحیح ہے نا, کیونکہ بیٹھتے نہیں تھے کسی بزرگ کے بیان میں, کیونکہ بزرگ ان کو وہ والا تقویٰ سکھا رہے ہیں جو سوسائٹی میں رائج ہی نہیں ہو سکتا. آگے پھر بچی کی جب شادی کا مسئلہ آئے گا تو بزرگ بھی شادی نہیں کر رہا ہوگا. آج کل بزرگ کو بھی ڈاکٹر چاہیے ہوتی ہے, ایجوکیٹڈ لڑکی چاہیے ہوتی ہے, گاؤں دیہات کا ہوگا, ریڑی لگا رہا ہوگا, ٹماٹر بیچ رہا ہوگا, کہتا ہے لڑکی کم از کم ماسٹرز ہونی چاہیے. غلط ہے سوچ, یہ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں, لیکن اس کا کھوپڑی تو آؤٹ ہے. پھر رشتوں میں پرابلم, بیسیوں قسم کے مسائل, پھر وہ لڑکی بھی ڈپریشن میں, بہت سارے مسائل ہیں. تو بھائی جو کچھ چیزیں بولنے کی حد تک ٹھیک ہوتی ہے, لیکن جب امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کا تو وہ سوسائٹی میں چلتی نہیں ہے. اسلام کا اصل حکم تو یہی ہے کہ عورت گھر کی 4 دیواری, اور تعلیم اس کو وہ دلاؤ جو اس کے فائدے کی ہے, یا جس کی پبلک کو ضرورت ہے. ہر چیز خواتین کو سکھائی جا رہی ہے, یہ تو غلط ہے نا یار. کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ فوج میں بچیوں کو بھیجنا کیسا ہے, میں نے کہا مرد ختم ہو گئے ہیں کیا, آدمی مر گئے ہیں دنیا میں, اور ضرورت بھی نہیں ہے نا اس کی. بارڈر پہ لڑنے کے لیے مرد چاہیے, آدمی چاہیے, انٹیاں نہیں چاہیے ہمیں. ہوتی ہیں کچھ خواتین پائلٹ بن جاتی ہیں, میں بھی ملا ہوں ایسی پائلٹ خواتین سے, پاکستانی پائلٹ خواتین سے, جگرا ہے ان کا, جہاز اڑا لیا انہوں نے, لیکن یہ تو ہزاروں میں آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہیں ایسی خواتین. نارمل عورت نہیں, اس کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو پائلٹ بنایا جائے, اس کو فوج میں لڑنے کے لیے بھیجا جائے. تو کیوں سوسائٹی میں ایسی چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ کوئی ایک آدھ پیدا ہو گئی جو جہاز لے کے قلابازیاں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے. صحابیات میں بھی 2-4 خواتین ایسی تھیں جو گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے دشمن سے لڑی ہیں. حضرت خولہ جو تھی جنگی ٹوپی پہن کے باقاعدہ لڑی, لوگ مر سمجھ رہے تھے ان کو. تو لیکن یہ استثنائی صورتیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بچیوں کو ترغیب دینا شروع کر دیں کہ آپ فوج آرمی میں جائیں, آپ پائلٹ بنے. نہیں بھائی, سارا نظام خراب ہو جائے گا اس سے. عورت گھر کے لیے تو میڈیکل سائنس تو ضرور, اس میں تو لیڈی ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے نا. ہم بھی اپنے گھر کی مستورات کو کہیں علاج کے لیے لے کے جاتے ہیں تو لیڈی ڈاکٹر ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ڈینٹسٹ بنے ہوئے میل ڈاکٹر اور لڑکیوں کے علاج کر رہے ہیں. وہ ڈینٹسٹ میں فیمیل ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے بھائی فوری طور پر ڈینٹسٹ لڑکیوں کا ایک جماعت ہونی چاہیے, ایکسپرٹ ڈاکٹر, تاکہ لڑکیوں کا علاج تو لڑکیاں کریں یار. اب اس میں کیا کہ لڑکیاں ڈینٹسٹ بھی نہ بنے تو بھائی یہ تو ایک بے حیائی کو آپ ایک پروموٹ کر رہے ہو. تو جن شعبوں میں ضرورت ہے ان میں تو ٹھیک میں ہوں. کمزور مالی حیثیت کی وجہ سے سسرال والے زکوٰۃ کے پیسوں سے آ کر مجھے تحفے تحائف دیں تو کیا اس جگہ رشتہ کرنا جبکہ میرے والدین کے گھر میں کشادگی ہے؟ سسرال والے زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں, ان کو بتا دو ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں, پھر بھی دے رہے ہیں تو کھا جاؤ, آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. اتنا اچھا سسرال میں نے دیکھے نہیں ہے کیا کتاب ان کا. آنکھ کھلے گی تو آپ کو پتہ چلے گا یہ خواب تھا. مفتی صاحب بندہ کون سے فرقے کو فالو کرے, بریلوی, اہل حدیث یا دیوبندی؟ یہ کئی بار اس کا جواب دے چکا ہوں. کسی فرقے کو فالو نہ کرو, اس اسلام کو فالو کرو کہ جب بر صغیر میں اسلام آیا تھا تو کوئی فرقہ نہیں تھا. جو اسلام آیا تھا اس اسلام کو فالو کرو. وہ کون سا اسلام آیا تھا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. دیکھو ہوا یہ ہے, عبداللہ بن مسعود گئے کوفہ, حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کو کہاں بھیجا؟ کوفہ بھیجا. اور حضرت علی نے بھی کوفہ کو اسلام کا یعنی دارالخلافہ بنایا. حضرت علی کے ساتھ 1400 صحابہ بھی چلے گئے جو علم میں بہت پایا درجے کے تھے. تو کوفہ اسلام کا مرکز بن گیا, سمجھ رہے ہو. لہذا حدیث سب سے زیادہ کہاں سے پھیلی؟ کوفہ سے. بخاری مسلم کے راویوں میں کوفہ کے راوی سب سے زیادہ. قرآن جس قرات پہ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی کوفہ کی قرات. تو اسی طرح قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے گئے جس کو فقہ کہا جاتا ہے وہ بھی کوفہ کا دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوا ہے, کیونکہ حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے کوفہ کو مسکن بنایا. ان کا علم دیگر اصحاب سے زیادہ تھا. تو پھر عبداللہ بن مسعود کے جو فتاوا تھے, علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے جس طرح عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگردوں کے فتوے یعنی ان کی جو فقی آراء ہیں وہ دنیا میں جتنی شہرت ان کو ملی ہے اتنی کسی کو نہیں ملی. تو عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کے
بہت سارے شاگردوں میں جو سب سے اہم ترین شاگرد تھے وہ حضرت علقمہ اور اسود تھے, سمجھ رہے, جو عبداللہ بن مسعود کے نائب تھے. سارا علم وہاں ٹرانسفر ہوا. پھر علقمہ اور اسود کے نائب تھے ابراہیم نخعی, تو سارا علم کہاں ٹرانسفر ہوا؟ ابھی تک یہ مسائل ریٹن فارم میں نہیں تھے. قرآن و حدیث سے مسائل نکلے ہوئے تھے, زبانی تھے, ریٹن فارم میں نہیں تھے. جیسے حدیثیں بھی ریٹن فارم میں بعد میں مرتب ہوئی ہیں نا, پہلے صرف زبانی چلتی تھی. کچھ کتابیں تو لکھی گئی لیکن پراپر وے میں کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں. تو فقہ بھی ایسا ہی ہے. تو پھر حضرت ابراہیم نخعی جو امام بخاری جن کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں, بڑے تابعین میں بہت بڑے تابعی گزرے, ان کے درجنوں شاگردوں میں سب سے جو سینئر شاگرد تھے وہ حماد الکوفی تھے. تو یہ فقہ ٹرانسفر کہاں ہوا؟ پھر حماد الکوفی کو لوگوں نے امام بنایا. پھر حماد الکوفی کے درجنوں شاگردوں میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے شاگرد تھے وہ امام ابو حنیفہ. تو وہی جو حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود سے چلتا ہوا فقہ آیا وہ کہاں آ گیا؟ امام ابو حنیفہ کے پاس. امام ابو حنیفہ کے بہت سارے شاگرد تھے لیکن دو ان میں سب سے زیادہ ٹاپ پر تھے, امام ابو یوسف اور امام محمد, جن کو صاحبین کہا جاتا ہے. تو جب ان تک آیا نا یہ فقہ, تو انہوں نے کہا کہ اس کو ریٹن فارم میں آ جانا چاہیے تاکہ مرتب ہو. اسلامی حکومتیں پھیل رہی ہیں, لا جب تک ریٹن میں نہیں ہوتا تو وہ ایک مضبوط نہیں ہوتا. تو امام محمد نے 6 کتابیں لکھی. یہ بات کر رہا ہوں میں تقریباً 1200 سال پرانی. وہ 6 کتابیں کیا تھیں؟ سیر صغیر, سیر کبیر, جامع صغیر, جامع کبیر, المبسوط, الزیادات. یہ 6 کتابیں لکھی جو آج بھی ملتی ہیں, لائبریریوں میں موجود ہیں. ان 6 کتابوں سے وہ اسلامی فقہ جو نبی سے چلتا ہوا, عبداللہ بن مسعود, حضرت علی, اور پھر علقمہ اور اسود, اور ان کے واسطے سے ہوتا ہوا ابراہیم نخعی, پھر حماد الکوفی, پھر امام حنیفہ تک آیا. اور امام محمد نے یہ 6 کتابیں لکھ کے اس کو ریٹن فارم میں بولو مرتب کر دیا. تو دنیا میں سب سے زیادہ پھر اسی کو فالو کیا گیا. پھر جب اسلام دنیا میں گیا تو کوفہ کے مجاہدین دنیا میں سب سے زیادہ پھیلے ہیں. وہی مجاہدین بر صغیر میں آئے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہی مجاہدین کہاں آئے؟ محمد بن قاسم آیا, پھر دیگر لوگ آتے آتے علاقے فتح ہوتے ہوتے سندھ فتح ہوا, پنجاب, KPK میں افغانستان کے راستے اسلام آیا, وہی افغانستان گئے, کابل. تو ہوتے 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 افغانستان میں تو حضرت عثمان کے دور میں کابل فتح ہو چکا تھا, لیکن جو فقہ رائج ہوا وہ وہی فقہ جو امام محمد نے مرتب کیا تھا. اس وقت سے وہی فقہ چلتا ہوا آ رہا ہے. اس فقہ کو فقہ حنفی کہا جاتا تھا, اس لیے کہ اس کے مرتب کرنے والے کون تھے؟ امام ابو حنیفہ. تو وہ امام ابو حنیفہ کا فقہ نہیں ہے, وہ نبی کا فقہ ہے جو چلتے چلتے امام ابو حنیفہ تک پہنچا, اور امام محمد نے اس کو مرتب کر لیا, اور مرتب کرنے کے بعد اس کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف ہو گئی. جیسے قرآن وہی تھا, چلتا چلتا حضرت عثمان تک آیا. حضرت عثمان نے ایک ترتیب دے دی ایک کتاب کی شکل میں, جس کو چونکہ مرتب حضرت عثمان نے کیا تو اس کو کیا کہا جانے لگا؟ مصحف عثمانی. اب لوگ کہیں کون سے قرآن کو فالو کریں, تو بھائی مصحف عثمانی کو فالو کرو. اب کوئی کہ میں مصحف عثمانی کو نہیں, میں مصحف محمدی کو فالو کروں گا. کہیں گے بھائی صاحب یہ لفاظی ہے, مصحف عثمانی مصحف محمدی ہی ہے. اس کو عثمانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو مرتب کس نے کیا ہے؟ حضرت عثمان نے مرتب کیا. اب کوئی کہ میں بخاری کو فالو نہیں کروں گا, میں نبی کی کتاب کو فالو کروں گا. ہم کہیں گے بھائی امام بخاری نے نبی کی حدیثوں کو جمع کیا, اس لیے اس کو بخاری کا نام دے دیا گیا ہے, وہ محمدی حدیثیں. تو یہ جو فقہ آیا بر صغیر میں, بھائی جب سے اسلام بر صغیر میں آیا ہے نا, اسی کو فالو کیا جا رہا ہے. اب جو اس سے ہٹے گا وہ فرقہ واریت کی بنیاد رکھ رہا ہے کہ امت میں توڑ کیوں پیدا کر رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ چاہے کتنا اچھا لیبل لگائے, وہ بولے ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں, فقہ حنفی کو نہیں. اس کا مطلب وہ جو آیا تھا وہ تورات اور انجیل سے مرتب ہوا تھا, اور آپ اب قرآن و حدیث سے مرتب کر رہے ہو, اور کر پھر بھی نہیں رہے ہیں. میں تو تبھی تو اہل حدیثوں سے کہتا ہوں کہ مرتب تو کر لو بھائی, ہم 4 ہیں 5واں بھی فقہ مان لیں گے, مرتب پھر بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کر ہی نہیں سکتے مرتب. وہ اس کی رائے قرآن و حدیث میں کچھ اور ہے, دوسرے اہل حدیث کی رائے کچھ اور ہے, تیسرے اہل حدیث کی رائے کچھ اور ہے. میرے بھائی ہم عوام کو بے لگام اونٹ کی طرح نہیں چھوڑ سکتے کہ ادھر سے فتویٰ لے لو ادھر سے فتویٰ لے لو. پاگل ہو جائیں گے یہ لوگ. یہ کبھی بھی دنیا میں ایسا کوئی بے ضبط چیز چل نہیں سکتی ہے. وہ تو جیسے حدیثیں مرتب ہوئی, حالانکہ نبی کے دور میں مرتب نہیں ہوئی تھی لیکن چل گئی اس وقت. اب جب مرتب ہو گئی تو مرتب ہی کو فالو کرنا پڑے گا. قرآن نبی کے دور میں مرتب نہیں ہوا تھا لیکن فتنہ پھیلنے لگا, حضرت عثمان نے مرتب کر دیا. جب مرتب کر دیا تو اس ترتیب شدہ قرآن ہی کو فالو کرنا پڑے گا. تو اسی طرح صحابہ تابعین کے دور میں فقہ مرتب نہیں ہوا تھا, نہ فقہ شافعی تھا, نہ مالکی تھا, نہ حنبلی تھا, نہ فقہ حنفی تھا. تو غیر مرتب چیز چل رہی تھی. لیکن جب مرتب ہو گئی ہے تو اب اس مرتب سے ہٹانا, جو تدوین ہو گئی فقہ کی, اس سے ہٹانا یہ فرقہ واریت ہے. اس پہ آپ اتحاد امت کا لیبل لگا رہے ہو, لیبل اچھا لگا رہے ہو, کام امت کو توڑنے کا ہو رہا ہے.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ جو امام محمد نے مرتب کیا تھا دنیا میں سب سے زیادہ پذیرائی اس کو ملی ہے دو وجہ سے. ایک مدلل بہت تھا, وہ جاندار تھا, کیونکہ اس کی نسبت عبداللہ بن مسعود کی طرف تھی جو بہت بڑے فقیہ تھے اس امت کے, سب سے زیادہ وہ. اس کے بعد پھر فقہ شافعی پھیلا ہے دنیا میں سب سے زیادہ, تو وہ فقہ بھی کوئی تورات اور انجیل سے نہیں نکالا تھا امام شافعی نے. امام شافعی امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, امام محمد ان کے شاگرد تھے امام شافعی. بہت سی چیزوں میں امام شافعی کا امام حنیفہ سے اتفاق ہو گیا, جن چیزوں میں اختلاف ہوا وہ الگ ہو گئی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ بھی فقہ دنیا میں بہت پھیلا ہے, وہ 30% پھیلا ہے دنیا میں. اور پھر تیسرے نمبر پہ جو افریقی ممالک ہیں ان میں امام مالک کا فقہ بہت زیادہ پھیلا, اس کو بھی امت نے ایکسپٹ کیا. بھائی وہ بھی کہاں سے نکالا گیا ہے؟ قرآن و حدیث سے. تو مالکی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے مرتب کرنے والے کون تھے؟ امام مالک, جو امام حنیفہ کے دور کے. امام حنیفہ کی ان سے ملاقات بھی, بہت سے مسائل پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی, بحث بھی ہوئی. امام شافعی نے بھی ان سے ملاقات کی. چوتھے نمبر پہ امام شافعی کے شاگرد تھے امام احمد ابن حنبل, ان کا فقہ دنیا میں پھیلا جس کو فقہ حنبلی کہا جاتا ہے. یہ 2% امت نے اس کو فالو کیا, جو سعودی عرب اور چند علاقے ہیں. بہت سب سے کم اس فقہ کو فالو کیا گیا ہے, کیونکہ اسلامی حکومتیں جو زیادہ چلی ہیں وہ فقہ حنفی پہ چلی ہیں. بنو عباس کے اکثر قاضی حنفی تھے, بنو امیہ کے اکثر قاضی فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے. بلکہ اس امت میں فقہ حنفی کو یہ اعزاز ملا ہے کہ اسلامی دنیا کے جو سب سے بڑے جج تھے نا, جن کو سب سے بڑے جج ہونے کا اعزاز حاصل ہے, وہ امام ابو یوسف تھے. وہ تو فقہ حنفی کے بانیوں میں سے تھے. بانیوں کا مطلب مرتب کرنے میں بانی, ورنہ اصل میں فقہ حنفی کے بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نبی سے لیا گیا ہے. لیکن مرتب کس نے کیا؟ چاروں ائمہ نے. اور بھی ائمہ تھے, مجتہدین تھے, لیکن ان کا فقہ اتنا مدلل اور جاندار نہیں تھا, وہ امت میں پنپ نہیں پایا, چل نہیں پایا. 2-4 صدیوں تک چلا, پھر امت نے اس کو چھوڑ دیا. کوئی سقم ہوگا اس کے اندر, یا اس میں کوئی وجہ ہوگی نا, تو امت پھر ان 4 فقہ پہ جمع ہو گئی. پھر امت کے علماء صلحاء نے فتویٰ دیا بڑی تعداد میں کہ بھئی اب یہ قرآن و حدیث میں ریسرچ کا کام از کمپلیٹڈ. یہ کیا ہو گیا ہے؟ کمپلیٹ ہو گیا. تو اب 4 فقہ بن گئے ہیں, چاروں میں سے کسی ایک کو پراپر وے میں فالو کر لو. نئے سرے سے کسی مجتہد کو مارکیٹ میں آنے کی ضرورت نہیں. لیکن اہل حدیثوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. علماء نے کہا ٹھیک ہے بھائی, نہیں مانتے تو نہ مانو. انہوں نے کہا ہم نئے سرے سے تحقیق کریں گے. وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہر شخص کی ایک ٹی وی پہ الگ رائے ہے, ہر آدمی کو ترجمہ الگ کر رہا ہوتا ہے. قاری خلیل الرحمان صاحب خلا کی الگ ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں, حافظ زبیر صاحب الگ ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں, تیسرا کوئی اہل حدیث مولانا ہوگا وہ آہستہ جنازہ پڑھا رہا ہے, دوسرا کہہ رہے ہیں زور سے جنازہ ہوگا. اتنے اختلافات. ٹھیک ہے آپ قرآن و سنت کا التزام کر رہے ہو, ہم آپ کو گمراہ یا جہنمی نہیں کہتے, لیکن آپ کا مقصد تو یہ تھا کہ امت ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے گی نا, 4 کو ختم کر کے. تو امت تو آپ کے اندر ہی 20 پلیٹ فارم بن گئے ہیں, آپ کے اپنے اندر اتنے اختلافات پیدا ہو گئے. عوام کیا پھر ایسے مذہب کو فالو پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے بھائی, اس سے دین بیزاری پیدا ہوگی. اس سے کیا پیدا ہوگا؟ اب فقہ حنفی ترکی میں بھی ہے, شام میں بھی ہے, آذربائیجان میں بھی ہے, اور ازبکستان میں بھی ہے. میں تو گیا ہوں افغانستان, پورا ایسے کٹر حنفی ہے نا پٹھان, تو وہ تو ایکسٹریم لیول پہ حنفی ہیں. وہ جب سے کیونکہ اسلام آیا افغانستان یا پشاور میں, اس وقت سے وہ حنفی ہیں. تو انہوں نے تو ایسا پکڑا ہے اس کو. اب ایک صاحب کہنے لگے کہ پشاور میں ہمارا مسلک تیزی سے پھیل رہا ہے. دوسرے نے کہا پشاور میں تو اسلام بہت تیزی سے بہت پہلے آیا تھا, صدیوں پہلے. اس وقت کیا آیا تھا؟ تو وہ غلط اسلام آیا تھا. اب آپ کا مسلک پھیل رہا ہے, تو بھائی جو چیز اب پھیل رہی ہے وہ غلط ہے, جو پہلے سے آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے ہم تو اسی صدیوں سے اسی اسلام کو فالو کرتے آ رہے ہیں جو امام محمد نے 6 کتابوں میں, پھر ان کتابوں پہ آگے کتابیں لکھی گئی ہے, قدوری ہے, ہدایہ ہے. ان کتابوں کو اتنی مقبولیت ملی ہے نا, یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. حتیٰ کہ غیر مسلم جب اسلامی احکام پڑھتے تھے تو وہ بھی ہدایہ پڑھتے تھے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں صدیوں تک مسلمانوں کی فقہ کی کتاب ہدایہ پڑھائی جاتی رہی ہے. تو اس لیے ہندوستان میں بھائی فرقہ پرست ہم لوگ نہیں ہیں. ہماری کوئی مسجد نہیں دکھائی جا سکتی کہ ہندوستان میں یہ ان لوگوں کی پہلی مسجد ہے. اہل حدیثوں کی بھی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے, اور دیگر فرقوں کی بھی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے. ہماری کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا, کیونکہ ہم تو صدیوں, جب اسلام آیا تو ہمارے تو اسی وقت سے آئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے فرقہ واریت کا منجا نہیں ہے. ایک صاحب نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا کہ دوستو نہ دیوبندی بنو, نہ بریلوی بنو, نہ اہل حدیث بنو, کیونکہ جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا اس وقت کوئی فرقہ نہیں تھا, وہ بنو. اچھا وہ کہہ رہے ہیں نا حنفی بنو, جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا اس وقت یہ فرقے نہیں تھے تو وہ بنو. بھائی جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا تو فقہ حنفی آیا تھا. ملیشیا میں جب اسلام آیا تھا تو فقہ شافعی آیا تھا. سعودی عرب جو اسلام کا مرکز ہے اب تک فقہ حنبلی ہے اس میں.
سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اب تک اس کا لا کیا ہے؟ قانون فقہ حنبلی. ہاں آپ اس کو آہستہ اب چینج کر رہے ہیں, لیکن جب سے فقہ حنبلی مرتب ہوا ہے تو سعودی عرب کا لا ہی فقہ حنبلی بنا ہوا ہے. جب مرتب نہیں تھا تو پھر تو نہیں تھا, پھر تو آزاد تھے. جب ایک ریٹرن میں مرتب ہو گیا تو اس کو لا کی شکل دے دی گئی. تو اب تک سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہی تھا. 2022 میں بڑی چینجنگ ہونا شروع ہوئی ہے, کیونکہ فقہ حنبلی میں رہتے ہوئے بہت سی سیکولر قوتوں کو قرآن و سنت کی اپنے حساب سے وہ تشریح نہیں کر سکتے. تو جب فقہ حنبلی سے آزاد ہو گئے, اب آپ دیکھنا سعودی عرب میں نئے نئے مفتی آئیں گے, وہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے کچھ بھی پہنا دیں گے امت کو. یہ ہو سکتا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہو رہا ہے, لیکن ہوگا, یہ تو ہوگا. تو جب آپ فقہ کی پابندی سے نکلے تو ہر شخص آزاد ہے. پھر وہ قرآن و حدیث کے نام پہ کچھ بھی مارکیٹ میں لاتا رہے, آپ کسی کتاب کے تو پابند نہیں ہو, تو لیبل آپ یہ لگاؤ گے میں تقلید نہیں کرتا, میں صرف قرآن و سنت کو مانتا ہوں. کچھ بھی فتویٰ, 3 طلاق کو ایک کر دیا انہوں نے, حالانکہ قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. حرام بیوی جس کے حرام ہونے پر اجماع صحابہ تابعین کا, قرآن بھی حدیث بھی صحیح حدیثیں بھی کتنی ڈھٹائی کے ساتھ اس حرام بیوی کو حلال کر دیا, تو اب رہ کیا گیا میرے بھائی؟ لیبل کیا لگا دیا؟ قرآن و سنت. وہ جدہ کے ایک آج کل پاکستانی مفتی اعظم ہے نا, ان کا میرے خلاف کلپ آیا کہ مفتی کہتا ہے 3 طلاقیں سے بیوی حرام ہو جاتی ہے. دیکھو سعودیہ عین بھی بڑے گاڑے نکالتی, سعودیہ کے 2022 میں بادشاہ سلامت نے یہ سرکولر جاری کیا ہے. وہ جدہ کے مفتی آتے ہیں, میں ہوں مفتی جدہ سے, چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے ان کی, تو میرے خلاف اکثر بیچارے کلپ بناتے رہتے ہیں. ایک دن بتا بھی رہتے میرے بچے مفتی صاحب کو بہت سنتے ہیں. بھائی تمہاری فیلڈ نہیں ہے, تم چھوڑ دو یہ کام. میں آپ کا احترام کرتا ہوں, آپ جدہ کے مفتی اعظم ہوں گے, ہیں نہیں ویسے ہی مذاق میں کہہ رہا ہوں, لیکن وہ لوگوں نے ان کو مفتی اعظم نام رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ, اور پھر عین وین بہت نکال رہے ہوتے ہیں تاکہ تھوڑا سعودیہ کا لک بھی آئے نا. تو میرا مذاق اڑانا مقصد نہیں بھائی, قابل احترام ہے میرے لیے. لیکن محترم دلیل کیا دے رہے ہیں یہ میرے بارے میں نا, کہ نہیں دیکھا سعودی عرب میں 2022 میں بادشاہ سلامت نے سرکولر جاری کیا ہے کہ اب کسی مفتی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 3 طلاق کو 3 قرار دے. کورٹ سے فیصلہ جاری ہوگا 3 طلاقیں ایک ہوں گی, یعنی کوئی مفتی 3 کو 3 نہیں کر سکتا. اب کورٹ کا فیصلہ کیا ہے, 3 طلاقیں کتنی ہوں گی؟ ایک. نیچے لوگوں کے میرے خلاف بھی کمنٹس, اور ان کو واہ زبردست. تھوڑی سی سینس استعمال کر لو. 2022 میں سعودی عرب قانون بنا رہا ہے کہ 3 ایک ہوں گی. اس کا مطلب سعودی عرب میں جب سے اسلام آیا ہے 2022 تک 1400 سال تک سعودی عرب کی عدالت فیصلہ کرتی رہی ہے 3 طلاقیں 3 ہوں گی. تبھی تو بادشاہ کو وہ چینج کرنا پڑا 2022 میں, ورنہ سرکولر جاری کیوں کرتا بادشاہ؟ 2022 میں جو سرکولر آ رہا ہے وہ اسلام ہے, اور 2022 تک سعودی عرب گھاس کھا رہا تھا کیا ہے بھائی؟ نہیں آئی سمجھ میں. تو یہ تو محترم کا سینس ہے کہ 2022 والے کو کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے بھی قرآن حدیث کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے. تو بھائی صاحب انہوں نے قرآن کر دیا ہوگا, میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. سعودی حکومت تو 2 منٹ میں بندہ مارکیٹ سے شارٹ کرتی ہے. لیکن آپ خدا کے لیے سعودی عرب میں رہو, ہم بھی جاتے ہیں, رہتے ہیں, عزت کے ساتھ عمرہ کرتے ہیں, محبت کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں. غیر ضروری فضائل پیش نہ کریں آپ, خیر خاموشی اختیار کر لیں, بس اتنا کافی. یہ کائنڈلی آپ نہ کریں. ایک اچھی اسٹیٹ ہے سعودی عرب, اکنامکلی بہت مضبوط ہے اور اسلام غالب ہے اس میں. محبت کریں سعودی عرب سے, خدا نہ خواستہ سعودی عرب پہ کوئی بات آتی ہم سب جان دیں گے, حرمین ہے بھائی. لیکن کائنڈلی یہ نہ کہیں کہ 2022 میں یہ فیصلہ کر دیا تو حنفیوں کا غلط تھا, اور یہ حنفیوں کا بھی تو اجماع امت ہے بھائی 3 طلاق کے 3 ہونے پر. تو یہ کائنڈلی وائنڈلی کر کے نا کچھ بھی چلا دیتے ہیں مارکیٹ میں. تو یہ حال ہوگا کہ جب آپ تقلید چھوڑو گے ائمہ اربعہ کی, تو پھر حرام بیوی بھی ڈھٹائی کے ساتھ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے حلال ہوگی, جو کہ لوگ کر رہے ہیں. اور یہ اس مسئلے پر بیٹھتے نہیں ہیں اہل حدیث, لوگ بیٹھتے نہیں ہیں. یہ 3 طلاق کے مسئلے پر نہیں بیٹھتے اہل حدیث کے, ایسا بھاگتے ہیں. میرے دوستوں میں بھی اہل حدیث ہیں, مجھ سے بہت سارے اہل حدیث مسائل بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے مسلک پہ چل رہے ہوتے ہیں, 2-4 مسائل مجھ سے بھی پوچھتے ہیں. تو میرا مقصد کسی کی توہین نہیں ہے, لیکن بھائی 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث بالکل خالی ہیں, ٹھیک ہے نا, گھماتے ہیں باتوں کو. اور یہ کبھی کسی, ابھی قاری خلیل الرحمان صاحب آئے تھے نا, مفتی رشید احمد خورشید صاحب, وہ بیٹھ گئے تھے رمضان میں. میں نے کہا ان کو 3 طلاق کے مسئلے پہ دائیں بائیں نہیں جانے دینا, ان سے یہ ڈیبیٹ مکمل کروا کے چھوڑنا. آپ طلاق ثلاث کا مسئلہ رمضان میں اٹھائے, میں نے کہا ان سے کہیں آپ اٹھاتے رہیں اس کو, لیکن وہ انہوں نے چینج کیا, وہ 2-4 کوئی اور مسئلے پہ بات کرو. کیوں اور آپ تو ہم 8-10 سال سے آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, یہ مسئلہ آپ اٹھا رہے ہو, حدیثوں کا ترجمہ بھی غلط کر رہے ہو آپ. تو یہ مسئلہ ہے, اس لیے میرے بھائی زبانوں کو قابو میں رکھا کرو. اور اگر نکل گئی نا 3 فائر ہو گئے ہیں حرام کرنے کی, حرام کو حلال کی کوشش نہ کرو. مفتی صاحب بندہ کون سے فرقے کا چاہیے, میں نے پورا جواب دے دیا کون سے فرقے کو فالو کرنا ہے. کسی فرقے کو فالو نہیں کرنا, لیکن وہ اسلام جس کا عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے جس کو مرتب کیا ہے
उस मुरत्तब फिक़ा को फॉलो करना है, वही ऐन इस्लाम है। और अगर वो अच्छा नहीं लग रहा तो फिर शाफी फिक़ा को फॉलो कर लो। आजकल के जो नाम नेहाद मुज्तहिदीन हैं, ये इत्तिहाद के नाम पे नए नए फिरके लॉन्च करके आपको फिरकावारियत में उलझा देंगे। मत बनो देवबंदी, हमें कोई इस नाम से कोई लगाव नहीं है, आप ना बनो देवबंदी। ये तो बहुत बात की नाम पड़ा है ना देवबंदी। आप भाई जो मुरत्तब फिक़ा है वो फिक़ा हनफी है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आजाद हो जाओगे आप। वो फतवा दे रहा है, वो फतवा दे रहा है, वो फतवा दे रहा है, बैठ के पागलों की तरह घूमते रहोगे। बीवी वहां से फतवा लाएगी, हो गई है, आप वहां से फतवा लाओगे, नहीं हुई है। चल रहा है ये ड्रामा मार्केट में। आहिस्ता पढ़िएगा, आहिस्ता पढ़ूंगा मैं, ऐसा पढ़ूंगा समझ में नहीं आएगा, मैं नहीं समझ सकती है, इससे मेरी होना तलाक नहीं भाई, इससे तलाक का इख्तियार नहीं जाएगा। नहीं, इससे तलाक का इख्तियार नहीं जाएगा, इन्होंने मना किया, फाड़ दें इसको, आप भी ना पढ़ लेंगे। अगर किसी औरत से शौहर ने इसको तलाक दी, किसी औरत के शौहर ने इसको तलाक दी हो सिर्फ ज़बानी, 2 साल हो गए हैं, क्या वो इद्दत से शादी करके या पेपर लिखवाना जरूरी? अगर तलाक दे दी है और इद्दत के दौरान रुजू नहीं किया तो इद्दत गुजरते ही औरत आजाद हो गई है, चाहे शौहर ने पेपर पे लिख के ना भी दी हो, जबान से दे दी तो जायज हो गई, और इद्दत के बाद वो कहीं और शादी कर ले। अलबत्ता खतरा ये होता है कि शौहर औरत पे केस ना कर दे कि भाई ये तो मेरी बीवी है, झूठ बोल देता है ना, बाज़ दफा शौहर तलाक़ें देके मुकर जाते हैं, अब औरत के पास कोई सबूत तो है नहीं, तो फिर ऐसी सूरत में हम उसको ये फतवा दे देते हैं कि आप कोर्ट से खुला ले लो। तो कोर्ट का खुला तो कलअदम होता है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेपर मिल जाएगा उसको, शौहर उसके खिलाफ केस नहीं कर सकता क्योंकि तलाक तो ऑलरेडी वो दे चुका है ना। तो ये एक तरकीब है। मर्द ने अगर तलाक दी है तो उसके लिए जायज नहीं है उस तलाक को छुपाना। औरत अगर पेपर मांग रही है तो उसको उस पर वाजिब है कि वो पेपर लिख के दे ताकि कंफ्यूजन में न रहे वो। अच्छा मेरे वो हमने कारोबार में अल्लाह को अपना पार्टनर बनाया है, अब इस रकम को जो अल्लाह के लिए लकी कहाँ खर्च कर सकते हैं, कहीं भी खर्च कर सकते हैं, और ये मन्नत नहीं है, वाजिब नहीं है, जितना हस्ब तौफीक आप चाहें आप खर्च कर दें, हमारी फाउंडेशन में भी दे सकते हैं। खुद आप सबसे पहले तो अपने गरीब करीबी रिश्तेदारों पे खर्च करनी चाहिए, जो शरीयत का हुक्म। आपके करीबी रिश्तेदारों में बहन है, भाई है, कोई गरीब है, तो सबसे पहले उस पर खर्च करो, बाकी जहां भी खैर के काम में लगा दो। मेरे भाई मुफ्ती साहब सवाल सीक्रेट है, अब तो मुझे मौका मिल गया ना गुनगुनाने का। इतना कुछ सीक्रेट बात तो नहीं लिखी, मैं समझा पता नहीं कोई क्या लिखा हुआ होगा इसके अंदर, कोई सीक्रेट बात तो नहीं, कोई सीक्रेट बात नहीं है यार भाई। दिल नहीं लग रहा, पढ़ो, लग जाएगा दिल इंशाल्लाह। मुझे इस तो सीक्रेट पे गुस्सा आ रहा है मुझे, ऐसी कौन सी सीक्रेट बात। मेरे माली हालात कुछ साल से खराब चल रहे हैं, दुआ फरमा दे अल्लाह ताला हालात बेहतर करे। दिल से दुआ जी अल्लाह ताला आपके हालात बेहतर करे, कर्जा उतार दे आपका। ये सवाल एक आखिरी पढ़ लेता हूँ, फिर एक छोटी सी बात आपके सामने करूंगा। जो मेरे से इतवार को लोगों की मुलाकातें बहुत होती हैं, मुझे बहुत कुछ लोगों से सीखने का मौका मिलता है, तो मैं फिर सोचता हूँ कि ये बात मैं लोगों से शेयर करूंगा, अपने तजर्बे, वो अभी शेयर करने वाला हूँ आपसे। मुफ्ती साहब, मैं जब क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर उठ रहा होता हूँ तो कुछ कतरे हमेशा गिरकर कपड़ों पर लग जाते हैं, सो मुझे बार बार कपड़े बदलने पड़ते हैं। टिश्यू पेपर जेब में रखा करें और जगह को सुखा लें, फिर भी अगर कोई एक आध कतरा निकल आए तो अंदाजे से शलवार का वो हिस्सा धो लें। वैसे 1-2 कतरे वैसे भी माफ हैं, उसके होते हुए भी नमाज पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपका गालिब गुमाने के पेशाब ज्यादा फैल चुका है तो अंदाजे से शलवार थोड़ी सी धो लें, अंदाजा भी काफी है। उसके लिए खुरबीन से मुताला करना कि इधर कतरा लगा होगा और बाकायदा उसके गूगल मैप पे जाके सर्च करना, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। हजरात फुक़हा ने मसला बयान किया है कि आपके 2 पाइंचे थे, दोनों में से एक गंदा हो गया, नापाक हो गया, खुश्क हो गया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा नापाक हुआ था, तो अंदाजे से कोई भी एक धो दो काफी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये वही फ़िक़्ह हनफ़ी ना सदियों से जो चला आ रहा है, फुक़हा ने बहुत पहले मसाइल निपटा दिए। पहले हदीस से पूछोगे वो इज्तिहाद करना शुरू कर देगा। कुरान और हदीस में तो इसकी वजाहत है ही नहीं ना, कहां से लाओगे ऐसा इज्तिहाद? फिर वो कुछ और बताएगा, वो कुछ और बचाएगा, दोनों पांचे दो, वो कहेगा कोई कहेगा धो ही नहीं, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। ये बड़ा मसाइल, हमारे तो एक मुरत्तब फ़िक़्ह चला आ रहा है। तभी आप हनफियों में या शाफियों में, पूरी दुनिया में जहां भी जाओगे 99% सेम जवाब मिलेगा। 1% में हाँ जदीद मसाइल में इज्तिहाद होगा, जो जदीद मसाइल है, तो 1% में आपको इख्तलाफ मिलेगा, वो भी बसा औकात कम इल्मी की वजह से। वो रिलायबल मुफ्ती नहीं होता, उसके पास इल्म कामिल नहीं होता। एक चीज देखो, जो मैं लोगों के हालात से देखता हूं ना, माली तंगी, जब मर्द माली परेशानी में मुब्तला होता है ना, बहुत शदीद डिप्रेशन में जाता है। वो बीमारियों से इतनी डिप्रेशन नहीं होती जितनी माली तंगियों से होती है। लोग मिल रहे होते हैं और पैसे नहीं है, और ऐसे हालात उनके खराब होते हैं। अभी अल्लाह बचाए, एक बंदे ने खुदकुशी की, बच गया क्योंकि वो खानदान बड़ा है, पैसे नहीं है और मसाइल। और जब मैं इन लोगों की तह में जाता हूं ना, इंक्वायरी करता हूं, ये माली परेशानी का सबब खुद होते हैं। ये
اب آپ کے اتنے بچے ہیں, آپ جاب چھوڑ کیوں رہے ہو بھائی؟ پھر لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کہتے ہیں اتنے بچے پیدا کرو, پیسے ویسے ہیں نہیں, بچے تو مفتی صاحب کا بیان سن کے پیدا کر دیے, پیسے نہیں ہے. اچھی بھلی جاب چھوڑ دی یہ سوچ کے کہ میں بزنس کروں گا, نہیں چلا وہ بزنس, جاب سے بھی گئے, فاقے پڑھنا شروع ہو گئے چھلانگ لگا کے, تو شکر ہے بچا لیا کسی نے, ڈوبنے کی کوشش کی بچ گیا وہ بندہ. تو اور لوگ آتے ہیں اس طرح کے, جی یہ ہوا تھا. تو 99.9% وہ لوگ ہیں اس میں جو قدرت کی طرف سے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ ان کی اپنی کسی حماقت سے ہوتا ہے. کروڑ روپے فلاں کو دیا تھا, ڈوب گئے. ابھی چند دن پہلے کیس آیا کہ میرے والد صاحب نے کروڑوں روپے کا لون لیا ہوا تھا کسی سے کاروبار چلانے کے لیے, وہ چلا نہیں, تو اب وہ لون کی ڈپریشن کی وجہ سے ابا جوانی میں ہی فوت ہو گئے. اتنی اسٹریس لی گھر میں, ظاہر ہے عزت دار آدمی کے گھر کے باہر جب لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے تو وہ کیسے برداشت کرے گا, وہ ڈپریشن میں انتقال ہو گیا. ابا جب گئے تو بچے تو اس سے بڑی اسٹریس میں آ گئے کہ ایک واحد ذریعہ تھا وہ بھی گیا. اب وہ سارے قرضے دار بچوں کے سامنے کھڑے ہوئے, بچے کہہ رہے ہیں ہم کہاں سے دیں بھائی. تو میرے بھائی ایسے کام کرتے کیوں ہو جس سے کل آپ کو یہ مصیبت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, 2 حدیثیں سناتا ہوں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک, جس کام میں ذرا سا بھی تردد ہو, حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں, ذرا سا بھی جس کام میں شک ہو نا, تو اگرچہ اس میں بے انتہا فائدہ ہو لیکن ذرا سا بھی نقصان کا خطرہ ہو تو اس کام کو چھوڑ دو, کم فائدے والا کام کرو جس میں نقصان کا خطرہ نہیں ہے. لوگ بڑے گیموں کے چکر میں ہوتے ہیں, بڑے گیموں کے چکر میں کہتے ہیں رسک لیے بغیر تو پیسہ کمانا ممکن نہیں ہے, کچھ رسک تو لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے لے لو پھر رسک, اگر نقصان ہو گیا تو پھر ڈپریشن سے مرو گے اور کچھ نہیں ہوگا. بھائی تھوڑا کما لو, نہ تو 1-1.5 کروڑ کسی کو, نہ لو 1-1.5 کروڑ قرضہ لے کے کاروبار نہ کرو, جتنا جیب میں ہے ٹماٹر کی ریڑھی لگا لو. بھائی کیا جا رہا ہے اس میں, نہ نہیں ٹماٹر کی ریڑھی لگاتے ہوئے ان کو شرم آئے گی. تو اس لیے میرے بھائی خدا کا واسطہ قرضے لے لے کے کاروبار مت کریں, اس میں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اس کے بعد قرضے چڑھتے ہیں, اس کو اتارنے کے لیے پھر سود بھی لیتا ہے, پھر ادھر سے سود, پھر ادھر سے سود, پھر سودوں میں جکڑتا چلا جاتا ہے, بیڑا غرق ہو جاتا ہے, تو ڈپریشن میں جاتا ہے, زندگی کے جینے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم نے اللہ کا شکر ہے جیسے بھی حالات, اول تو کوئی خاص برے حالات آئے نہیں الحمدللہ ہمارے اوپر, لیکن ظاہر ہے میرے بھی بیوی بچے بہت کچھ, لیکن ہم نے کہا بھائی جتنا جیب میں ہے اسی پہ گزارا کرنا ہے, قرضہ نہیں لینا. بھائی دیکھو آدمی بھوکا بھی گزارا کر لیتا ہے, اگلے ٹائم پہ کھا لے گا, اس کو ڈبل مزہ آئے گا. کسی کا پیسہ چڑھا ہوا ہو, وہ ٹارچر کر رہا ہو, عزت کا جنازہ نکال رہا ہو, پھر آپ کو ہر وقت یہ غم ہو اس کے پیسے دینے, میں نے زندگی کے مزے خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کسی قیمت پہ بھی چلتی ہوئی جاب نہیں چھوڑنی ہے. بحریہ ٹاؤن میں 1 ارب روپے ایک آدمی کے ڈوبے ہیں. کتنے؟ اور آج نہیں, 7-8 سال پرانی بات ہے. 7-8 سال پہلے 1 ارب کی کیا ویلیو ہوگی, کیونکہ بحریہ ٹاؤن کی جب زمینیں اوپر جا رہی تھی نا, اس بندے نے کیا کیا, ہمارے ایک جاننے والا تھا, اس نے ساری پراپرٹیاں, اپنا گھر بھی بیچ دیا. اس نے بولا سب ادھر جھونک دو یار, اگلے سال ڈبل کا ڈبل ہو جائے گا, یہ گھر تو بنتا رہے گا بعد میں. کچھ عقلمند لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کا بھی تو امکان ہے کہ نہ ہو. اس نے کہا یار نہیں ہے, میں نے سارے اسٹیٹ ایجنٹ سے معلوم کر لیا ہے, پوری رپورٹ ہے کہ یہ تو ڈبل ہوگا. وہ نہیں ہوا, وہ دھڑام سے قیمتیں نیچے آئی ہیں, روڈ پہ آ گیا. وہ بندہ ذاتی گھر سے بھی گیا ہے وہ آدمی. کیوں جوئے کھیلتے ہو, یہ بھی ایک قسم کا جوا ہی ہو گیا نا, تو کیوں ایسا کام کر رہے ہو. تو ہمیں شریعت نے اسباب کا حکم دیا ہے. دیکھو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا نا مال جمع کرتا ہے, گنتا رہتا ہے, تو یہ کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے, تو مال جمع کرنا اچھا کام نہیں ہے. لیکن علماء نے اس کے باوجود لکھا ہے کہ کم سے کم 1 سال کا مال جمع کرنا ضروری ہے. یہ مال جمع کرنے میں نہیں آتا, یہ ضرورت ہے. کیا مطلب, آپ نے اپنے گھر کے خرچے دیکھ لیے کہ یار میرے گھر کا 1 لاکھ خرچہ یا 1.5 لاکھ خرچہ یا 50,000 خرچہ جو بھی ہے, تو آپ کو اندازہ ہو گیا میرے گھر کا لم سم خرچہ فار ایگزامپل 1 لاکھ ہوتا ہے, ایک مثال. تو آپ یہ فرض کر لو یار آج میری جاب چلی گئی نا, تو میں تو روڈ پہ آ جاؤں گا, تو میں کم سے کم 1 سال کا نان نفقہ جمع کر کے رکھوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, 12 لاکھ جمع کر لیں, اور کیش کی شکل میں نہیں, 12 لاکھ کا گولڈ خرید کے لاکر میں ڈال دو. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ گولڈ بھی وہ خریدو جو فوراً کیش یعنی اس کی شکل میں ہو, اینٹوں کی شکل میں. اس میں پیسے بچاؤ, آپ شروع میں کنجوسی کر لو, اس کنجوسی کا کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو, یہ ضروری ہے. کل لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے سے بہتر ہے شروع میں تھوڑا سوکھی روٹی پانی میں ڈبو. بیگم کو بھی سمجھا دو, بیگم دیکھو جاب کبھی بھی جا سکتی ہے, یہ توکل جائز نہیں ہے ایسا کہ بعد میں اپنی لیے مصیبت کھڑی کرو, یہ وہ توکل نہیں ہے. وہ
بیگم کو بھی بتا دو, دیکھو بیگم شروع میں سوکھا چارہ کھا لیں گے ہم, صحیح ہے نا, سوکھی روٹی کھا لیں گے ہم, ابھی میں پیسے بچا رہا ہوں, اور یہ نہیں کہ میں کنجوس ہوں, 1 سال تک, اس سے زیادہ نہیں, پھر زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں. ہماری جاب چلی گئی, وہ بیگم کہے گی کیوں جا رہی ہے آپ کی جاب, اللہ نہ کرے ایسی باتیں نہیں کرو آپ, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. بھائی اللہ ہی کرتا ہے, اللہ کرنے پہ آتا ہے تو سب کچھ کرتا ہے, تو اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے, اللہ نے رزق کی گارنٹی لی ہے, بشرطے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں آپ. تو آپ نے کیا کیا بھائی, 1 سال کا آپ نے بچا کے گولڈ خرید کے لاکر میں ڈال دیا کہ آج اگر جاب لیس ہوتا ہوں تو میرے پاس 1 سال کا گزارا ہے, اس دوران میں کوئی دوسری جاب تلاش کر لوں گا. بزنس کرتا ہوں تو تجربے کے لیے 1 سال بھی بہت ہوگا میرے پاس. لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, اور جاتے ہی ایک دم جب عذاب آیا, مصیبت آ گئی ادھر سے, غفار بھائی 50 روپے مل جائیں گے یار. پھر جمشید بچپن کے دوست کو بھول گیا. جمشید پہلے تو بوڑا بلاتا تھا, گلی دیکھ کے رہا بھائی, نہ جمشید پوچھے گا نہ غفار پوچھے گا, بچپن کے لنگوٹی یار بھی بھاگ جائیں گے. اور ویسے بھی بھیک مانگنا کتنی بری بات ہے یار, تو اس لیے 1 سال کا رکھو کم از کم اپنے پاس, اور چلتی پھرتی جاب, یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں ان کی باتوں میں آ کے مت چھوڑو. اور اسی طرح اگر اللہ نے اضافی پیسہ دے دیا ہے آپ کو, نہیں دیا تو کوئی فکر نہیں کرو, بچہ جب پیدا ہوتا ہے 2 ہاتھ 2 پاؤں لے کے پیدا ہوتا ہے, وہ خود کما لے گا, زیادہ ٹینشن مت لو. لیکن اگر اللہ نے اضافی پیسہ آپ کو دے دیا ہے, آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں ہو, اچھا کھا رہے ہو, اچھی سواری ہے, اور اچھا آپ کا سب کچھ لائف اسٹائل اچھا ہو گیا, خوراک خاص طور پہ, پھر جو اضافی پیسہ ہے تو پھر شریعت کا بھی حکم ہے کہ بھائی کچھ اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی یا گولڈ کی شکل میں بنا دے انسان, پھر وہ سیو کرنا شریعت کا حکم ہے. میں تو ذاتی گھر بنانے کا قائل نہیں ہوں, ان لوگوں کے لیے ہوں جو تنخواہوں پہ چل رہے ہیں, دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی, وہ پھر اپنا جو ہے نا کھانا پینا بھی بھوکے رہ کے گھر بنا رہے ہوتے, یہ کوئی کمال نہیں, یہ دنیا کی محبت ہے. لیکن اللہ نے اضافی دیا ہے نا, ہاتھ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے, اور آپ خوب کھا رہے ہو, پھر بھائی کچھ ایسی پراپرٹی وغیرہ ایسی جگہ پہ نہ دو جو رسکی ہو. وہی بات ہے کہ یہ اس کی قیمت تو ڈبل ہو جائے گی, لیکن ڈاکومنٹیشن اس کی مضبوط نہیں ہے, متنازع پلاٹ ہے, وہ بہت سستا بک رہا ہے اور بہت مہنگا بک جائے. نہیں بھائی نہیں, ریلائبل جگہ پہ کام ہلکا ہو لیکن پائیدار ہو, زیادہ پروفٹ نہ ہو لیکن کیا ہو, پائیدار ہو. تو ایسی جگہ پہ کوئی پراپرٹی لے کے ڈال دیں, یا گولڈ لے کے لاکر میں ڈال دیں, بھائی یہ میرے مرنے کے بعد بچوں میں تقسیم ہو جائے. بالکل ایسا نہ ہو کہ میں مروں تو کچھ کھانے کو ہی نہ ہو, زکات